بادشاہ کا ایک قریبی تھا، بادشاہ اس سے علیحدگی کے اندر گفتگو کیا کرتا، بادشاہ اس سے محبت کرتا، وہ بادشاہ کی خدمت کرتا۔ ایک حاسد نے دیکھ لیا کہ بادشاہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، یہ تنہائی کے اندر بھی بادشاہ کا قرب اختیار کرتا ہے، دل کے اندر حسد پیدا ہوا کہ اب میں نے بادشاہ کو اس سے متنفر کرنا ہے، بادشاہ کا ذہن خراب کر کے اس کو بادشاہ کی نظر کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھنا ہے، لہٰذا یہ ذلیل ہو جائے گا، آہستہ آہستہ میں بادشاہ کا قرب پا جاؤں گا۔ حسد دل کے اندر پیدا ہوا تو وہ جو اس کو بادشاہ سے دور کر کے خود قریب جانا چاہتا تھا، جو اس کو ذلیل کر کے خود عزت بنانا چاہتا تھا، اس کے حسد کے نتیجہ کے اندر وہ بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر جس سے حسد کیا جا رہا تھا نہ اس کی عزت کم کرا سکا، نہ اس کو بادشاہ کے دربار سے دور کرنے کے اندر کامیاب ہو سکا۔ حاسد بندہ بادشاہ وقت کو تنہائی کے اندر مل کر کہنے لگا کہ اے بادشاہ، آپ نے جس بندے کو اپنا درباری بنا رکھا، اس کو اپنے دربار کے اندر اس قدر آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی، آپ اکیلے ہو، اس سے گفتگو کرتے ہو، آپ تو اس کو اس قدر عزت دیتے ہو، مگر آپ اس بندے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ بادشاہ کہنے لگا تو نے اس کی حقیقت کو کس طرح جان لیا، اور ذرا مجھے بتا دے اس بندے کی حقیقت آخر ہے کیا، اپنی بات کی وضاحت کر تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ، یہ بندہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، جب بھی بادشاہ کوئی کلام کرتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا مجھے کیسے پتہ چلے گا، یہ بندہ واقعتاً اسی طرح کہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کہنے لگا بادشاہ دیکھنا، جب یہ آپ سے کلام کرے گا اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا، جب ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلام کرے سمجھ لینا یہ بندہ آپ سے نفرت کر رہا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کل جب میرے دربار کے اندر اس سے علیحدگی کے اندر بات ہوگی میں دیکھ لوں گا آیا کہ یہ ناک کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ ادھر اس حسد کرنے والے بندے نے اس کو اپنے گھر کے اندر کھانے پر بلا لیا اور کھانے کے اندر اس کو زیادہ لہسن کھلا دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ کے مقرب کے منہ کے اندر بو پیدا ہو گئی۔ وہ بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچا، بادشاہ نے اس کو آزمانے کے لیے بلایا، اس کو اپنے پاس بلا کر اس سے کوئی بات کی، اور اس کو معلوم تھا میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کہیں یہ بدبو بادشاہ تک چلی گئی وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، بادشاہ سمجھ گیا، اس نے اپنے دل کے اندر بات کو رکھا۔ کل اس بندے نے واقعتاً مجھ سے آ کے صحیح کلام کیا تھا۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے جب بھی کچھ لکھا کرتا تھا، کسی کو انعام دینا ہوتا تو انعام اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے لکھا نہیں کرتا تھا، اپنے درباریوں سے لکھوایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کاغذ قلم منگوایا، اس دن بادشاہ نے خلاف عادت کام کیا، کاغذ کے اوپر لکھ دیا یہ حامل رکا، اے جلاد جب تیرے دربار کے اندر آئے اس کو قتل کر دینا اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کے میرے دربار کے اندر پہنچا دینا، اور اس کو بند کر کے اپنے مقرب درباری کے حوالے کیا اور کہنے لگا جا فلاں فلاں بندے کے پاس فلاں شہر کے اندر چلا جا۔ اس نے خط کو لیا، باہر نکلا، آگے سے وہ حسد کرنے والا مل گیا، اس نے کہا جناب والا کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ نے مجھے کچھ لکھ کر میرے حوالے کیا اور میں اس کو جناب والا فلاں بندے کے پاس لے جانے والا ہوں۔ وہ حاصل سمجھ کے آ کے بعد یہ تو کام خراب ہو گیا، میں تو اس کو مروانا چاہتا تھا، یہ تو بادشاہ نے اس کو انعام لکھ کے انعام کا رکا اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ بادشاہ جب بھی کچھ لکھتا ہے تو وہ انعام سے متعلق ہی لکھتا ہے، انعام کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھا کرتا، مگر اس کو کیا معلوم آج بادشاہ نے خلاف عادت کچھ اور ہی لکھ کر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کی منتیں سماجتیں کرنے لگا اور اس کی خوشامد کرنے لگا، آپ کی مہربانی ہوگی اگر یہ رکا میرے حوالے کر دو۔ آخر کار وہ بادشاہ کا مقرب اس بات پہ رضامند ہو گیا، اس نے وہ رکا اس حاسد کے حوالے کر دیا، حاسد نے وہ رکا پکڑا بڑا خوش، اس کے اندر بادشاہ
بادشاہ نے انعام و اکرام کا اعلان لکھا ہوگا اور جب میں فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے میں انعام لے کے لوٹوں گا، بڑا خوشی خوشی دوڑتا ہوا اس جلاد کے دربار کے اندر پہنچا اور جا کر اس کے حوالے رکا کیا۔ اس نے رکا کھولا، اس نے خط کو کھولا، کہنے لگا اس کے اندر بادشاہ سلامت نے کیا آرڈر جاری کیا، اس نے بادشاہ نے اس کے اندر کتنا انعام لکھ کر میرے حوالے کیا۔ اس نے کہا جناب والا انعام آج نہیں لکھا گیا، آج تو بادشاہ وقت نے اپنے خلاف عادت کچھ اس کے اندر لکھ کر آرڈر میرے تک پہنچایا ہے۔ وہ حیران ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ نے کیا لکھ کر آپ کی طرف حکم نامہ جاری کیا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ رکا لینے والا جب بھی آپ کے پاس آئے تو فی الفور اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی کھال کے اندر بوسا بھر کر میرے دربار کے اندر پہنچا دیا جائے۔ وہ منتیں کرنے لگا، قسمیں اٹھانے لگا، خدا کی عزت کی قسم میں سچ بولوں گا، جھوٹ کبھی نہ بولوں گا، یہ حکم نامہ بادشاہ نے فلاں فلاں بندے کے نام جاری کیا تھا، میں تو زبردستی اس کو لے کر چھین جھپٹ کر کسی نہ کسی طرح آپ کے پاس لے آیا، مجھ کو میری غلط فہمی نے مار دیا۔ اس نے کہا نہ جیسا بھی ہو میرے تک رکا طول آیا ہے، لہذا بادشاہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا جائے گا، یہاں پر تیار ہو جا، اب تجھ کو میں قتل کر کے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کر کے تیری کھال کے اندر بوسا بھر کے بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچاؤں گا۔ وہ منتیں کرتا رہا، جلاد نے ایک نہ سنی، اس نے آخرکار بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس حاسد کو قتل کر دیا۔ اب دیکھو بات کہاں سے چلی، وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا تھا مگر ذلیل اس کو کرا نہ سکا، بادشاہ کے قرب سے اس کو محروم کرنا چاہتا تھا، بادشاہ کے قرب سے دور نہ کر سکا، اور وہ چاہتا تھا میں بادشاہ کا قرب پا جاؤں۔ اس کے حسد نے کہاں تک پہنچایا، حسد کی آگ کے اندر جلتے جلتے وہ بندہ اپنی جان کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جب بادشاہ کا مقرب زندہ بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اس حاسد کی کھال بھوسا بھر کر بادشاہ کے دربار کے اندر آ گئی، بادشاہ پوچھنے لگا جناب یہ حکم نامہ تو میں نے آپ کے لیے جاری کیا تھا۔ جی بادشاہ مجھے نہیں پتا حکم کیا تھا، بارہ رکا آپ نے مجھے ضرور دیا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ آپ نے کدھر کیا، کس کے حوالے کیا؟ بادشاہ یہ جس کی کھال آپ کے دربار میں آ گئی اسی بندے نے زبردستی مجھ سے لے لیا تھا۔ اب دیکھو بات کہاں سے چلی اور کہاں تک پہنچی۔ وہی بندہ اگر اس بادشاہ کے مقرب سے حسد نہ کرتا، نتیجے کے اندر وہ اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیتا، مگر اس کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ میں آج اگر اس کے آگے گڑھا کھودنے لگا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گڑھے کے اندر مجھے خود ہی گرنا پڑ جائے۔ اس کے حسد کرنا اور اس کو بادشاہ کے قرب سے دور کرنا، یہ میرا اس کے خلاف چال چلنا کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا جائے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہوا، وہ حسد کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھا مگر اس کو بادشاہ کے قرب سے دور کرنے کے اندر کامیاب نہ ہو سکا۔